ایک خاندان کیریبین میں اپنی یاٹ پر چھٹیاں گزار رہا تھا۔ ماں، جس کا نام جولیا تھا، تیراکی کے لیے پانی میں چھلانگ لگاتی ہے۔ آرام کرتے ہوئے اسے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن وہ اپنے آس پاس کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ شاید اسے وہم ہوا ہے۔ چند سیکنڈ بعد وہی عجیب سا احساس پھر سے لوٹ کر آتا ہے، لیکن اس بار پھر سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ گھبرا کر یاٹ کی طرف تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک کوئی اس کی ٹانگ کھینچتا ہے اور وہ مدد کے لیے چلاتی ہے۔ اس کی بیٹی کیسی ہیڈ فونز لگا کر میوزک سن رہی تھی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں سن پاتی۔ اس کا ہسبینڈ ٹام اور بیٹا بین ماہی گیری میں مصروف تھے۔ جولیا پانی سے اوپر رہنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کے منہ میں پانی تھا اور اسے چیخنا مشکل کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹام کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر سے جولیا کو نہیں دیکھا اور اسے یاٹ پر تلاش کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی خطرے میں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بلاتا ہے اور کشتی کو دوسری طرف لے جاتا ہے، پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے اور جلدی سے جولیا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے بچاتا ہے اور اسے لے کر یاٹ تک تیرتا ہے۔ ان کے بچے ان کو کنارے پر کھینچ لیتے ہیں۔ جولیا بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ صرف لہریں تھیں۔ اب ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے کو سب بین کی سالگرہ مناتے ہیں۔ کیسی کو اپنے بوائے فرینڈ کی کال آتی ہے تو اپنا لیپ ٹاپ لے کر باہر نکل جاتی ہے۔ ویڈیو کال کے دوران اس کا بوائے فرینڈ اسے دکھاتا ہے کہ شہر پر بہت زیادہ سیاہ بادل ہیں۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کال میں گلیچز آ گئے ہیں اور وہ کال فریز ہو جاتی ہے۔ کیسی اس بارے میں اپنے فیملی کو بتاتی ہے، لیکن ٹام کہتا ہے کہ شاید سگنل ویک ہیں کیونکہ وہ زمین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ پھر سب کو ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویل مچھلیوں کا ایک بہت بڑا گروپ وہاں سے گزرتا ہے۔ ٹام کہتا ہے ٹام انہیں سمجھاتا ہے کہ ویل ہمیشہ زمین کے میگنیٹک فلٹرز کا پتہ لگاتی ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویل ہیں۔ اچانک سے یاٹ بہت زور سے ہلتی ہے اور بین جہاز پر گر جاتا ہے۔ ٹام کو یاٹ کو پہنچنے والے نقصان کی فکر ہونے لگتی ہے، اس لیے وہ چیک کرنے کے لیے غوطہ لگاتا ہے اور اپنے کندھے پر ایک بہت بڑے زخم کے ساتھ فوراً ہی کچھ دیر بعد واپس آ جاتا ہے۔ جولیا اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور فوراً سے اس کے وونڈ کو سٹیچز لگانے لگتی ہے۔ ٹام بتاتے ہیں کہ پانی کے اندر کچھ تھا، انہیں ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑی چیز ان کا پیچھا کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پروپیلر سے کٹ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی تھا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ ٹام نے یاٹ کو نمایاں نقصان میں دیکھا، اس لیے انہیں لگا کہ انہیں کہیں فون کرنا ہوگا۔ جولیا ریڈیو پر بار بار کوشش کرتی ہے۔ کیسی فون پر سگنل تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے کیسی ایک عجیب سی چیز کو دیکھتی ہے اور بہت زور سے چلاتی ہے، لیکن یہ بین تھا جو ماسک پہن کر اپنی بہن کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یاٹ مکمل طور پر رک جاتی ہے اور سمندر کے بیچ میں رک جاتی ہے۔ جولیا کو ریڈیو پر ایک آواز سنائی دیتی ہے، لیکن آواز اتنی زیادہ خراب تھی کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ ریڈار پر کچھ پتہ چلتا ہے اور فیملی ایک عجیب سا شور سنتی ہے۔ ہر کوئی باہر بھاگتا ہے اور حیرت سے دیکھتا ہے جب بہت ساری اولکا زمین پر گرتی ہیں۔ جہاں کہیں بھی اولکا گرتے ہیں بہت زیادہ دھماکے ہوتے ہیں۔ جب ایک اولکا ان کے قریب پانی میں گرتا ہے تو ٹام فوراً یاٹ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ حرکت بھی کرتا ہے، لیکن پھر اس علاقے میں ایک اور اولکا گرتا ہے۔ انجن بہت مشکل سے چلتا ہے، لیکن پھر ایک اور اولکا اس علاقے میں گرتی ہے۔ فیملی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ایک دوسرے کو کس کر پکڑ لیتی ہے۔ تبھی ٹام کو ریلائز ہوتا ہے کہ آگ کے گولے اولکا نہیں بلکہ سیٹلائٹس ہیں۔ تبھی بین دیکھتا ہے کہ کشتی سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ ٹام چیک کرنے جاتے ہیں اور کنفرم کرتے ہیں کہ انجن فیل ہو گیا ہے۔ ہوا کے تیز ہونے کے ساتھ ہی خاندان یاٹ کے اندر بہت زیادہ پریشانی میں جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کمپس بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ کشتی زور زور سے ہلنا شروع کر دیتی ہے اور بائن دوبارہ سے گر جاتا ہے اور اس بار اسے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پانی کی لہریں یاٹ کے خلاف ٹکرا رہی تھیں۔ ٹام کوشش کرتا ہے کہ لائف جیکٹس ڈھونڈ نکالے۔ اچانک سے لائٹ چلی جاتی ہے اور ٹام فوری طور پر پاور باکس کا بٹن دباتا ہے اور لائٹس واپس آ جاتی ہیں۔ اس وقت بین دیکھتا ہے کہ جولیا کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ جولیا کو چکر آنے لگتے ہیں جبکہ کیسی سنک میں جاتی ہے اور کیا کرنے لگتی ہے۔ ٹام ریڈیو کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سگنل نہیں آتے۔ اچانک ایک بہت تیز اور اونچی آواز آتی ہے اور ہوا بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جولیا دروازے بند کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچز کھل جاتے ہیں اور ہوا کھڑکیوں کو توڑنا شروع کر دیتی ہے۔
ٹام بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد بہت زیادہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ فیملی خوشی خوشی اٹھتی ہے کہ وہ طوفان سے بچ گئی، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ کشتی تو بالکل تباہ ہو گئی۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سمندر کا سارا پانی غائب ہو گیا اور یاٹ اب زمین پر ٹکی ہوئی تھی، وہ سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ ٹام اپنا کمپاس چیک کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو الٹا ہے، لیکن یہ 7 لاکھ سال پہلے ہوا تھا۔ کیسی سوچتی ہے کہ شاید اس کا بوائے فرینڈ مر چکا ہوگا۔ وہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہے۔ جب ہی جولیا اسے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے تو کیسی اسے دھکیل کر چھپ جاتی ہے۔ جولیا اور ٹام باقی سامان کو دیکھنے لگتے ہیں۔ بین اپنی سالگرہ کے غبارے کو پتھر سے باندھتا ہے، اس امید میں کہ بچ جانے والے کسی بھی بچے کو تلاش کر سکیں گے۔ ٹام دوبارہ سے ریڈیو کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار ایک آدمی سے اس کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ اس کا نام انہیں نہیں پتا تھا۔ وہ ایک آبدوز کا کیپٹن تھا اور اس کی یاٹ بھی زمین پر پھنسی ہوئی تھی۔ وہ ایکسپٹ کرتا ہے، وہ کنفرم کرتا ہے کہ میگنیٹک پولز ریورس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر پیچھے چلا گیا ہے اور زمین بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے ابھی تک کوئی اور بچ جانے والا نہیں دیکھا اور کمیونیکیشن سسٹم مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اب ہم کل صبح نکلیں گے۔ اگلی صبح جب وہ فیملی پیکنگ کر رہی تھی، ٹام کو قریب سے کچھ ہلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک لنگڑا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک ہار اور ایک کتا جو لگاتار بھونک رہا تھا۔ ٹام اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے پانی کی بوتل دیتا ہے، لیکن آدمی ایسی زبان میں بات کرتا ہے جس کی سمجھ نہیں آتی ٹام کو۔ پانی پینے کے بعد اجنبی اچانک سے ٹام کے سر پر بوتل دے مارتا ہے اور اس کے چہرے پر زور سے لات مارتا ہے۔ جولیا گھبرا جاتی ہے، وہ ڈر کے مارے بھاگتی ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ شخص پہلے ہی ٹام کے پیٹ میں چاقو گھونپ چکا تھا۔ ٹام کچھ لمحوں کے لیے اذیت سے روتا ہے اور پھر وہ اس کی گردن کو بھی زخمی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص جولیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس پر بھی ہارپون پھینکتا ہے، جس کی وجہ سے جولیا کے کندھے پر چوٹ لگ جاتی ہے۔ درد میں یاٹ کے اندر بھاگتی ہے اور بچوں کو دروازہ بند کرتے ہوئے چھپنے کو کہتی ہے۔ کیسی اور بین صوفے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ جولیا فلیئر گن ان کے حوالے کرتی ہے اور چاقو لے کر کمرے میں چھپ جاتی ہے۔ آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور آخر اندر گھس جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ کچھ کھانا اٹھا لیتا ہے اور پھر یاٹ کے ارد گرد تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ سے باہر نکلتی ہے، اسے اس آدمی کا کتا دیکھ لیتا ہے اور بھونکنے نکلتا ہے اور اپنے کتے کی لاش دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے۔ اس دوران جولیا یاٹ کے دوسری طرف سے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اس کے اوپر چڑھتی ہے اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آدمی پہلے سے ہی وہاں تھا اور اس نے اسے پکڑ لیا۔ زور سے اسے گھونسا مارتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے۔ جولیا فرنیچر کو پکڑ کر فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آدمی اسے دوبارہ سے لات مار کر دور کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے بازو پر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور اسے چاقو گرانے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے اور اس کا چہرہ زمین پر مارتا ہے، اسے صوفے پر پھینک دیتا ہے اور اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بچے دیکھ رہے تھے۔ کیسی فلیئر گن نکال کر فائر کرتی ہے اور یہ اس آدمی کو جا لگتا ہے اور وہ آگ پکڑ لیتا ہے۔ جیسے ہی اس آدمی کے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، وہ یاٹ میں پھیلنے لگتی ہے۔ بچے فوراً سے باہر بھاگتے ہیں، لیکن جولیا واپس آتی ہے اور اسے ایک بار پھر سے لات مارتی ہے اور اسے نکال دیتی ہے۔ وہ میپ اور بیگ اٹھا کر بھاگتی ہے۔ بین اور کیسی اپنے والد کے پاس جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ جولیا بھی ان کے ساتھ تھی۔ ایک ساتھ تینوں آنسوؤں کے ساتھ ٹام کو آخری بار بائے کہتے ہیں۔ بعد یاٹ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ تھوڑے سے سفر کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے جھرنے کے پاس رک جاتے ہیں۔ کیسی کا خیال تھا کہ غبارے کو دیکھ کر شاید وہ ان کے پاس آیا۔ یہ سن کر بین اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ اسے تالاب کے قریب ہیمر ہیڈ شارک ملتی ہے۔ اسی وقت جولیا نوٹس کرتی ہے کہ وہ شخص دوبارہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ پھر سب بھاگنے لگتے ہیں اور ریت کے ٹیلے سے نیچے اترتے ہیں، جہاں انہیں زہریلا فضلہ نظر آتا ہے۔ فیملی اسے احتیاط سے کراس کرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اس شخص سے جان چھوٹ گئی۔ چلتے چلتے وہ بڑے مردہ سمندری جانور اور سمندر کی تہہ میں جمع تمام پلاسٹک کو دیکھتے ہیں۔ تبھی بین آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور جولیا کو فیل ہوتا ہے کہ شاید اس سے پانی کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے۔ وہ سب کو رکنے کو کہتی ہے اور پانی کی بوتل دیکھ کر حیران ہوتی ہے، کیونکہ بوتل میں پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ اس نے اسے ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ جولیا غصے سے چلاتی ہے کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے پانی کم ہو گیا۔
وہ کیسے بتاتی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم ویسے بھی اب زندہ نہیں رہنے والے۔ ان کے درمیان ایک بہت بڑی بحث ہوتی ہے لیکن وہ چلنا جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک تباہ شدہ پلین ملتا ہے، اندر انہیں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ صرف پرندے تھے۔ فیملی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ رات وہ طیارے کے اندر ہی گزاریں گے۔ جولیا بتانے لگتی ہے، ٹام ہاسپٹل میں میرا پیشنٹ تھا، پھر ایک دن اس نے مجھے ایک پھول اور ایک پیاری سی نظم سنائی اور مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ کیسی آدھی رات کو ہوائی جہاز سے باہر نکلتی ہے، تبھی وہ ڈراؤنا آدمی اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جولیا اچانک اس پر پیچھے سے حملہ کر دیتی ہے اور اس بار اسے چاقو گھونپتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ کیسی اپنے ماں کو گلے لگا کر تسلی دیتی ہے اور اگلی صبح آدمی کے جسم کو میگٹس نے کھا لیا تھا۔ جولیا اور کیسی ایک میپ دیکھ رہے تھے۔ بین آہستہ آہستہ وہاں سے گزرتا ہے۔ جولیا انہیں روکنے کے لیے چلاتی ہے لیکن بین ایک تالاب میں جھک جاتا ہے اور پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ جولیا اسے فوراً سے باہر نکالتی ہے اور بتاتے ہوئے کہ ناواقف پانی اسے بیمار کر سکتا ہے۔ سورج بہت زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ فیملی اپنے سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تبھی بین کو چکر آنے لگتے ہیں۔ انہیں کچھ پرانی کرسیاں بھی ملتی ہیں۔ جولیا اور کیسی ان میں سے ایک عارضی طور پر پناہ گاہ بنا لیتی ہیں۔ جولیا بین کو ایک انجیکشن دیتی ہے اور ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ صبح تک وہیں رات رکیں گے۔ جولیا ایک عجیب سی آواز سن کر اٹھ جاتی ہے اور باہر دیکھتی ہے کہ کیکڑوں کا ایک بہت بڑا گروپ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے اور وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک بہت بڑا کارگو جہاز نظر آتا ہے۔ عملے کے 3 لوگ اب بھی کنٹینر کو تالا لگا دیتے ہیں۔ اب کریبس ان کے قریب آتے جا رہے تھے۔ جولیا بچوں کو کنٹینر پر چڑھانے کے لیے جاتی ہے۔ جب وہ خود چڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو کریبس اس کی ٹانگ کاٹ لیتے ہیں۔ بچے اسے کھینچتے ورنہ وہ گر جاتی۔ آدھے کریبس کنٹینر میں ایک سوراخ کر کے داخل ہو جاتے ہیں۔ عملہ ان پر فائرنگ کرتا ہے لیکن کریبس ان پر قابو پا چکے تھے اور ان دونوں کو مار ڈالتے ہیں۔ آخری آدمی چھت کے سوراخ تک پہنچتا ہے لیکن کریبس اسے بھی نیچے کھینچ کر مار ڈالتے ہیں۔ جولیا اپنے زخم پر پٹی باندھتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ریت کے طوفان میں اکیلی اٹھتی ہے اور گھبرا کر اپنے بچوں کو ڈھونڈتی ہے، وہ ایک مری ہوئی عورت کا ہتھیار اٹھاتی ہے اور زور زور سے چلاتی ہے۔ کیسی اپنی آواز پر واپس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اور بین مدد کی تلاش میں گئے لیکن کوئی بھی نہیں ملا، جسم کو وہاں سے جلا دیا۔ جب یہ بند ہو جاتا ہے جو کہ بہت ہی دردناک تھا، طوفان تھمنے کے بعد انہیں ایک کنٹینر ملتا ہے جس میں بہت ساری پانی کی بوتلیں تھیں۔ جولیا اور باقی فیملی ممبرز مل کر لاشوں کی جانچ کرتے ہیں۔ تبھی انہیں ایک ریڈیو اور بندوق بھی ملتی ہے۔ جولیا ناؤ سے رابطہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ ان سے ایک میپ کہیں کھو گیا ہے۔ ناؤ انہیں بتاتے ہیں کہ آرتھروپوڈز نے حملہ کیا تھا، وہ مخلوق جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مکمل طور پر پاگل ہو چکی ہے۔ کو ایک ٹوٹا ہوا باتھ روم ملتا ہے جس میں بین ٹوائلٹ کے لیے جاتا ہے۔ تبھی وہ بہت قریب سے میرین کو دیکھتے ہیں لیکن وہاں پہنچنے کے لیے انہیں ایک بہت بڑا پتھریلا راستہ گزر کر جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ راستے سے گزرتے ہیں دیواریں لرزنے لگتی ہیں اور پتھر گرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خوفناک چٹان پھسل جاتی ہے۔ جولیا فوری طور پر اپنے بچوں کو ایک طرف دھکیلتی ہے اور لے جانے سے بچنے کے لیے خود پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ان کے درمیان ایک چٹان کی دیوار کھڑی تھی۔ جولیا اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ اس کے بغیر آگے بڑھیں لیکن کیسی انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کی ماں کو چڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کافی بحث اور شور کے بعد جولیا اپنے بچوں کو بعد میں ڈھونڈنے کا وعدہ کرتی ہے اور ایسا کرنے پر مجبور۔ کیسی اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتی ہے۔ بچے پتھریلے راستے پر چڑھتے ہوئے میرین کی طرف بھاگتے ہیں لیکن کشتی کے پاس پہنچ کر اسے باہر خون میں لت پت پڑے پاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے لیے یہ سب ختم ہو گیا اور یہ کہ وہ بچے میرین کو لے جا سکتے ہیں۔ کیسی کی مدد سے وہ دوسری طرف پہنچ جاتی ہے اور مل کر میرینز کی طرف بھاگتے ہیں۔ بین پہلے سے ہی اوپر کھڑا تھا اور کیکڑوں کی توجہ ہٹانے کے لیے فائر کرتا ہے۔ جیسے ہی فیملی اوپر چڑھتی ہے کیکڑے میرین کے نیچے پہنچ جاتے ہیں اور فوراً سے اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں ہو جاتے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اب وہ گولیوں سے باہر ہے، جولیا اپنی بندوق کیکڑوں پر پھینک دیتی ہے اور اپنے بچوں کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ یہ فیملی اس کو اچھے طریقے سے بند کر دیتی ہے۔
फैमिली हैच को अच्छे से लॉक कर लेती है और खिड़की से सबमरीन के गिर्द केकड़ों को देखती है। तभी समंदर वापस आ जाता है और तीनों जल्दी से अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं, अपने कपड़े पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को बहुत बुरे तरीके से खींचना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जूलिया को पूरे सफर के नज़ारे आते हैं और कैसी को वॉमिटिंग हो जाती है। जल्द ही एक बहुत तेज आवाज आती है और पूरी फैमिली बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जूलिया और बच्चे जैसे ही होश में आते हैं और खुद को जिंदा पाकर खुश हो जाते हैं, वो हैच को खोलकर बाहर निकलते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि लहरों ने मैरीन को तबाहशुदा शहर में फेंक दिया है। इसका मतलब है कि जिंदा रहने और नई